آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے، کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے۔ میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا، نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے، ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ، اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ تو کسی نے مجھے بتایا، میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے۔ یقین نہ آئے نا، جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے۔ انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو، 6 مہینے قضائے حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں، اس لیے تم نہا دھو لیتے ہو، ہاں استنجا پانی سے کر لیتے ہو۔ اگر یہ نہ ہوتا نا، ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی، عالمی جنگ، تیسری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی، اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی، نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے، اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے۔ کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں، تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں، کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں۔ تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں، وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو یہ سے پانی کا استعمال کر لو نا۔ کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی، پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں۔ شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام، وضو کے حکام، غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں۔ تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے، لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا، تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نبی نے، میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا؟ بے اکرامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار، آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو۔ تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں کیا بات واقعہ چل رہا تھا۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان، اور ہاں نبی نے فرمایا، نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا، تو صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ۔ کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے، کھجور تو بہت تھا عرب میں۔ ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو، وہ شرمیلا ہوتا ہے، وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے، اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا۔ آپ زیادہ کھا جاؤ گے، وہ کم کھا جائے گا۔ تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا، تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا۔ بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے، اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے وہ۔ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو، یہ چھوٹا قانون توڑا، کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا، تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے، آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، وہ سن لیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہی فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں، کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی، غلطی سے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ہے؟ بولو، غلطی سے، ہماری نیت یہ نہیں تھی۔ اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایذا۔ ایذا کا معنی تکلیف دینا، قصد کا معنی ارادہ کرنا، عدم کا معنی نہیں، یعنی عدم قصد ایذا، تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا، تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا۔ کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے، فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا۔